السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ بچوں کو رسپانسبل بنانے کے لیے جو امپورٹنٹ ہیں، ایک تو لمٹس وہ کیسے سیٹ کی جائیں، دوسرا چوائسز وہ ان کو کیسے دی جائیں. ان دو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کانسیکوینسز کیسے دیے جائیں، کیونکہ یہ تین چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ گئیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سے کام کر سکیں گے. سو لمٹس اینڈ چوائسز بچوں کے لیے کیا ہوتی ہیں. ایکچولی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ہم بہت سے سیشنز اٹینڈ کر لیتے ہیں، ہمیں بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اور کلاس روم انوائرمنٹ میں بیٹھ کر ہم وہ چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس پریکٹیکل سچویشن میں جاتے ہیں وی اینڈ اپ میکنگ سیم مسٹیکس. اور مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچے کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم اپنا مسئلہ بناتے ہیں. بچے کے مسئلے کو آپ نے اپنا مسئلہ نہیں بنانا، اس کو بچے کا مسئلہ رہنے دینا ہے، تب وہ بچہ اس کو سالو کرنا سیکھے گا. ہماری نا ایک بلرڈ لائن ہے، ہم انڈیسائسو ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتی میرے بچے ٹی وی دیکھیں، لیکن ہم ہی کارٹون لگا کے دے رہے ہیں، ہم ہی ان کو کیبل پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ہی ایک اچھی اسکرین لا رہے ہیں، لیٹسٹ اسکرین اپنے گھر میں لگا رہے ہیں جو کہ بچوں کے لیے ٹیمپٹنگ ہو جاتی ہے. ہماری نا خود ڈیسیژن میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں گلٹ بہت جلدی ہوتا ہے. جب بھی بچہ کوئی کام کرتا ہے میں کہتے ہیں اچھا مطلب میرا بچہ ڈپرائیو نہ رہ جائے، باقی سب کو سب کچھ مل جائے گا، میرے بچے کو یہ نہیں ملے گا. یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت بڑی کلر ہے. پھر انسیکیور ہو جاتے ہیں جیسے ہی بچے نے ایک جملہ بولا کہ یو ڈونٹ لو می، یا باقی بچوں کی مائیں تو بہت کچھ الاؤ کر دیتی ہیں، تو پھر وہی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں بہت اسٹرکٹ ہوں، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا جو اپنا چائلڈہڈ بیک گراؤنڈ ہے نا اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. مثلاً اگر ہمارے ساتھ کسی نے سختی کی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہوئے، کئی دفعہ پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم نے اب سوچ لیا کہ نہیں میں نے سختی نہیں کرنی، یا میں بھی ٹی وی دیکھتی تھی، میں بھی فلمیں دیکھتی تھی، میں بھی فیشن کرتی تھی، تو میں بھی تو ٹھیک ہو گئی ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں جب وہ ہم سے کوئی بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ایک ایموشنل بانڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہر چیز پہ فوراً سلوشن دینا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً اپنے اسکول کی کوئی بات بتاتے ہیں، تم نے ایسے نہیں بیٹھنا تھا، تم نے ایسے نہیں کھڑے ہونا تھا، تم نے یہ کیوں کرنا شروع کر دیا. آپ صرف سن لیں بات، آپ صرف ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں کہ اوہ اچھا مطلب آپ کو برا لگا ہوگا، اچھا آپ کو غصہ آیا، اچھا ٹیچر نے آپ کو ڈانٹا تو آپ کو ڈر لگا، آپ سیڈ ہوئے، اچھا آپ کاپی بھول گئے تھے. اب بچے نے کہا اماں میں گھر گیا تو مجھے یاد ہے کاپی تو میری ٹیبل پہ رہ گئی تھی. تو صرف یہ کہیں کہ اوہو اچھا ہاؤ ڈڈ یو فیل، آئی ہوپ کہ آپ کو پرابلم نہ ہوئی ہو، بس اتنی سی بات کہنے کی ضرورت ہے. ہم فوراً اس کو کہتے ہیں تمہیں پہلے بتایا تھا بیگ میں کاپی رکھو، تم صحیح جگہ نہیں رکھتے ہو. جو ہم سلوشن دینا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بچے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اماں کا مسئلہ ہے، اور وہ اس کو اون نہیں کرتے. اور ہماری جو گلٹ ہے نا یہ ہمیں خود نیگ کرتی ہے، سارا دن ہم دکھی بیٹھے رہتے ہیں. ہماری جو انسیکیورٹی ہے وہی ہمیں بگ کر رہی ہوتی ہے. اور ایک یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ لوگ میری پیرنٹنگ کو کیسے اسیس کر رہے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی اسیس کر رہے ہیں، میرے ان لاز بھی کر رہے ہیں، میرا میکا بھی کر رہا ہے، پھر میں باہر جس سوشل سرکل میں موو کرتی ہوں وہ بھی میرے بچے کو اسیس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھی ماں ہوں کہ نہیں ہوں. تو یہ جب ہم بیگیج اپنا لیتے ہیں نا تو ساری رسپانسبلٹی ہم اپنے اوپر لے آتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہم نہیں کر رہے تھے، لوگ اسیس کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کے بچے کو تو اس ایج میں یہ آ گیا، بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بچے کو کچھ دیا تو کوئی بات نہیں، کرنے دیں. میری بیٹی لاسٹ ویک کافی بہت ہوئی کہ میرے بڑے بیٹے کی ٹیچرز نے بیٹی کو بہت کرٹیسائز کیا کہ آپ ان کی بہنیں اور آپ اس کے اسٹینڈرڈس پہ پورا نہیں دیں. وہ روئی کہ مجھے کیوں اس طرح کرتے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 کو میں پڑھا رہی ہوں تو ایک کو میں کہہ رہی ہوں نہیں بیٹا تم فیل ہو جاؤ، 2 کو میں نے سکھا دیا کہ آپ اسکول میں کلاس میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، اور ایک بچے کو میں نے کہا بیٹا کلاس میں جا کے تم چھلانگیں لگانا.
یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم ایسے نہیں کرتے. تو دوسرے لوگوں کا پریشر ہمیں اپنے اوپر سے ہٹانا پڑے گا. لوگ کہیں گے, یہ جو سیلف لیس لو ہمارا بہت زیادہ چلتا ہے نا, بیٹا مجھے تم سے واقعی بہت زیادہ پیار ہے اور اس پیار کی وجہ سے تمہیں میں کوئی پرابلم نہیں دوں گی, تم آرام سے تھوڑی دیر کمپیوٹر پہ گیم کھیلو, پھر تم اپنا کوئی پیزا یا برگر آرڈر کرو, پھر تم آرام سے سو جاؤ. میں ہوں نا, میری ممتا مجھے بتاتی ہے کہ تمہارے سارے مسئلے میرے مسئلے ہیں, مجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے, مجھے نیند نہیں آنی چاہیے, اور میں تمہارے سارے مسئلے حل کروں گی. جب ہم اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکیں گے. آپ کو ان میں سے کچھ چیزوں کو مضبوطی سے کلیئرٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور انشاءاللہ آج ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب دیکھیں, جو لمٹس ہوتی ہیں نا, یہ بڑی ہیلدی چیز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں کوئی امپورٹنٹ احکامات آئے ہیں, اہم احکامات آئے ہیں, وہاں پہ ہمیں احساس دلایا اس بات کا. جیسے سورہ نساء میں آیت نمبر 13 میں آتا ہے تلک حدود اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الْجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, وہ جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس میں ہمیشہ رہے گا, اور یہی عظیم کامیابی ہے. یعنی لمٹ سیٹ کرنا یا کسی کو لمٹ بتانا کہ تمہاری یہ لمٹ ہے, تم یہ کر سکتے ہو, اس سے آگے نہیں کر سکتے. کوئی آپ ظلم نہیں کر رہے, کوئی آپ گناہ نہیں کر رہے, کیونکہ ہمیں ارد گرد کے لوگ یہ احساس دلاتے ہیں اب تم اتنی بھی ظالم ماں نہ بنو, اب تم اتنی بھی سٹرکچرڈ ماں نہ بنو. اور وہی لوگ کئی دفعہ واپس آ کر ہمیں بتاتے ہیں, جب ہم ان کی بات سن کے کوئی کام نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں دیکھو تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے, اس کو تم روکتی نہیں ہو. تو آپ خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب میں ان کی بات سن کے کوئی کام کرتی ہوں, ڈانٹتی ہوں یا لمٹ سیٹ کرتی ہوں, تو وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. جب میں لمٹ نہیں سیٹ کرتی تو وہ بھی ان کو نہیں اچھا لگتا. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے بچوں کے ایشو کو بچوں کی رسپانسبلٹی بنا دینا ہے, وہ آپ کیسے کریں گے؟ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ کا بچہ باہر کھیلتا ہے نیبر کے ساتھ. اب نیبر کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے اور اس کی لڑائی ہوگی, دونوں لڑ پڑے. وہ یہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا کہ جی وہ جو احمد ہے نا ماما ساتھ والے گھر میں, اس نے مجھے بڑی زور سے مارا ہے. آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا. پھر آپ کیا کہیں گی؟ تم نے نہیں اس کو مارا, تم نے نہیں اس کو مارا. پھر آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے کیا کیا تھا. پھر اس کی امی سے شکایت کریں گے. ایگزیکٹلی, پھر ہم اس کی امی سے شکایت کریں گے. اور ہمیں یہ بھی خیال بار بار ہانٹ کرے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے میرے بچے کے بارے میں, کہ شاید میں نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی. اب ہم ایک اگلا سینیریو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس بچہ آیا تو پہلی چیز آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ یہاں پر آپ کو بالکل میٹر آف فیکٹ یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیوں لڑائی ہوئی. آپ نے صرف مسئلہ اس سے پوچھا, وہ آپ کو چاہے بتا رہا ہے اس نے یہ کیا وہ کیا, میں اس کو روک رہا تھا اس نے مجھے مارا, اور پھر میں نے بھی اس کو مارا. اچھا, اکثر بچے جب بتاتے ہیں تو اپنا قصور زیادہ نہیں بتاتے, دوسرے کی بات زیادہ بتاتے ہیں. لیکن آپ اسے پوچھیں گی کہ کیا آپ اپروو کرتے ہیں جو بیہیویئر آپ نے دیا؟ آپ کو لگتا ہے آپ نے صحیح بیہیویئر دیا؟ بے شک بچہ جسٹیفائی کرتا ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو اپنے بیہیویئر پہ فوکس کرنا سکھاتے ہیں. کیونکہ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بیہیویئر پہ فوکس کرنا نہیں سکھاتے. ہم اس کو یہ بتاتے ہیں بیٹا تم تو بہت اچھے ہو, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ گھر میں بہن بھائیوں سے بھی کتنا لڑتا ہے, مجھے بھی کتنا تنگ کرتا ہے, لیکن ہم اس وقت اس کو فوراً سیٹسفائی کرنے کے لیے اور وہی بات یہ احساس دلانے کے لیے کہ ساری دنیا تمہیں کچھ بھی کہہ لے, میں تو تمہاری ماں ہوں نا, میں تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ بہت لوگ خراب ہیں, عجیب و غریب لوگ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, حالانکہ آپ کا بچہ بھی گھر میں کئی دفعہ ایسا ہی کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے اسی نے وہ لڑائی انیشیٹ کی ہو. آپ صرف اس کو اس کے بیہیویئر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آپ نے تو سوچا کہ چلو مجھے غصہ آیا لیکن میں ابھی اس سے بات نہیں کروں گی. اب اس کی اماں آ گئی ہیں آپ کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے, آپ اسے سمجھائیں, میں زیادہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی لیکن وہ بدتمیزی کرتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ مارا تو آپ کے بیٹے نے, مارا تو آپ کے بیٹے نے, میرا بیٹا تو روتا ہوا ہے. وہ کہہ رہی نہیں میرا بھی روتا ہوا گیا ہے, آپ کے بیٹے نے گالی دی تھی. پھر آپ کیا کہیں گی؟ معاملہ ختم کرنے کے لیے آپ اسے کہتی ہیں ٹھیک ہے میں اسے سمجھا دوں گی. ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ کس چیز پہ شروع ہوا, کیا انہوں نے وہ اس کو ریزالو
انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کچھ کیا ٹھیک ہے. میرے خیال سے بچوں کو خود کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی جب آپ یہ سارے سولوشن اس وقت سوچ رہی ہیں تو بچہ تو آرام سے اپنے کمرے میں انجوائے کر رہا ہے. اینڈ دس از بیکمنگ یور ایشو, اور آپ اس ایشو کے لیے اب پریشان ہیں. آپ کے جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں آپ ان سے بھی ڈسکس کرتی ہیں, کھانا بناتے ہوئے بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ باقی بہن بھائیوں کے سامنے بھی کر رہی ہیں, آپ ہمسایوں کے بارے میں بھی بات کر رہی ہیں, اور وہ بچہ تو بڑا ریلیکس بیٹھا ہے, وہ تو اگلی لڑائی کی پلاننگ کر رہا ہے کہ اب اگلی لڑائی میری کس کے ساتھ ہوگی. کرنا کیا چاہیے؟ اس بچے کی مدر آئی, انہوں نے آپ سے بات کی, آپ ان سے ایمپتھائز کریں. آپ کے آئی ایم شیور آپ کو برا لگا ہوگا, مجھے بھی بہت برا لگا. پتہ نہیں بچے آپس میں جب کھیلتے ہیں تو لڑائی اس حد تک کیوں لے جاتے ہیں, چھوٹی موٹی بات تو ہو جاتی ہے. میں اس کو بلاتی ہوں, آپ اس سے ڈائریکٹلی بات کر لیں, اپنے بچے کو ان کے سامنے حاضر کر دیں, کیونکہ آپ نے تمیز سے بات کی ہوگی تو یہ فیئر نکال دیں کہ وہ آنٹی زیادہ بدتمیزی کریں گی, کیونکہ آپ کے ایک میچور طریقے سے ہینڈل کرنے سے وہ خاتون خود ہی فوکس ہو جائیں گی. اور اگر وہ چیختی چلاتی ہیں تو دس از ہر رائٹ, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے بیٹے نے لڑائی شروع کی ہو لیکن اس نے بھی تو آگے بڑھائی, یہ بھی تو اس کا حصے دار بنا, اس نے چھوڑا تو نہیں. یہ آپ کے پاس تو نہیں اس وقت سولوشن کے لیے آیا کہ امی مجھے ساتھ والا بچہ میرے سے لڑ رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. کسی اتھارٹی سے جا کے اس نے پوچھا تو نہیں, اس نے لا کو خود اپنے ہاتھ میں لیا. تو لیٹ ہم سفر ایٹ دیٹ ٹائم, یا سفر بھی نہیں میں کہوں گی, لیٹ ہم ڈیل ود اٹ. اب آپ یہ سینیریو امیجن کریں کہ آپ نے ان خاتون سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں, آپ اس سے ڈائریکٹ بات کر لیں, کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھی, لیکن مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ بچے آپس میں لڑیں. اب آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا, اب وہ خاتون اس سے جب بات کریں گی تو اب بچے کو کیا سمجھ آ گئی کہ میں اگر غلط کام کروں گا, لڑائی جھگڑا کروں گا, تو میری والدہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں اون کریں گی, وہ ان کے سامنے مجھے کھڑا کر دیں گی, اور نیبرز اپسیٹ ہو سکتے ہیں, اور جب باقی لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں تو مجھے کیئرفل ہونا ہے اپنی ڈیلنگ میں. وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ سبق یہ سیکھ جائے گا. آپ دیکھیں اس قسم کے کتنے سینیریو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. ہم بچوں کو بار بار کہتے ہیں اپنا اسکول کا بیگ پیک کرو, اور وہ بچہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے کر لوں گا, اور صبح کیا ہوتا ہے, ایک آپ ناشتہ بنا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بچے کی کوئی کتاب ڈھونڈ رہی ہیں, پین ڈھونڈ رہی ہیں, کاپی ڈھونڈ رہی ہیں, اسائنمنٹ ڈھونڈ رہی ہیں, اور وہ بچہ تیار ہو رہا ہے, آپ کہتی ہیں تم بس تیار ہو, تم ناشتہ کرو, میں ڈھونڈتی ہوں. ساتھ ساتھ آپ ڈانٹ رہی ہیں اس کو, اور یہ سین آپ کا ہر ہفتے چل رہا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو آرام سے بیٹھنا چاہیے, آپ کو بہت آرام سے صرف اس کو پوچھنا چاہیے آپ نے کہاں رکھا تھا. اب وہ کہتے ہیں میں نے یہی سامنے ٹیبل پہ رکھا تھا, تو آپ اس کو لاجیکلی بولیں گی اگر آپ نے سامنے رکھا ہوتا تو یہیں پڑا ہوتا, یہاں تو نظر نہیں آ رہا. آپ نوٹ لکھ دیں پھر میری ٹیچر کے لیے تاکہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے. تو آپ کہیں گے آئی ایم سو سوری, میں ایسی بات کے لیے نوٹ نہیں لکھ سکتی جو آپ رات کو جب آپ کام کر رہے تھے اگر بیگ میں ڈال لیتے تو وہ مسئلہ نہ بنتا. ایک دفعہ اس کو کلاس میں کھڑا ہونے دیں, ایک دفعہ ایسی چیز میں اس کی بیکنگ پہ نہ آئیں. ہم غلط جگہ پہ اپنے بچوں کی بیکنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, انیبلنگ. جو مائیں اپنے بچوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں ہر چیز میں کہ اچھا میں تمہیں ابا سے بھی بچاتی ہوں, اور دادا دادی سے بھی بچاتی ہوں, اور ٹیچر سے بھی بچاتی ہوں, اور معاشرے سے بھی بچاتی ہوں, یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں کہ تمہارے مسئلے کیا ہیں. ایسے بچے ڈرگز میں بھی جاتے ہیں, ایسے بچے گینگز میں جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری ماں نے اینڈ آف دا ڈے ہمیں بچا لینا ہے. She is always there to rescue us. آپ نے اس بچے کو ڈے 1 سے یہ بات سکھانی ہے کہ میں تمہیں غلط جگہ پر نہیں بچاؤں گی. تو جب بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری ماں نے غلط جگہ پہ مجھے نہیں بچانا, پھر وہ کیئرفل ہوتے ہیں, پھر وہ رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں.